جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مذاق بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا، کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مذاق بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا، کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے
تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا۔ ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا۔ ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا۔ ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے
اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مذاق بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا، کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مذاق بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا، کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔
شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا۔ ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا۔ ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا۔ ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ
ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا، کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا، کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔
شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مذاق بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مذاق بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمید تھا۔ وہ بڑا شرارتی اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت دوسروں کو ہنسانے کے لیے نئے نئے کھیل کرتا۔ گاؤں والے اس سے ناراض بھی رہتے اور خوش بھی، کیونکہ اس کی باتوں میں مذاق بہت ہوتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ ہر روز گدھے پر سبزیاں لاد کر شہر بیچنے جاتا۔ گدھا بہت سست تھا، راستے میں بار بار بیٹھ جاتا۔ اس کا مالک غصے میں آتا اور کہتا، اٹھ بدتمیز، چل شہر تک جانا ہے۔ ایک دن حمید نے سوچا کیوں نہ اس کے گدھے کے ساتھ کوئی شرارت کی جائے۔ اس نے گدھے کی دم پر رنگ برنگ
ربن باندھ دیے اور اس کے کانوں پر کاغذ کے بڑے بڑے پنکھے لگا دیے۔ جب گدھے کا مالک اسے شہر لے گیا تو لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، واہ بھائی، یہ تو گدھا نہیں، میلے کا جوکر لگ رہا ہے۔ مالک غصے سے چیخا، یہ کس نے حرکت کی؟ لوگوں نے ہنستے ہنستے بتایا، یہ تو حمید کی شرارت ہے۔ مالک غصے میں حمید کے گھر گیا، لیکن جب اس نے حمید کو ڈانٹا تو حمید نے مسکرا کر کہا، چاچا، آپ تو روز گدھے پر ناراض ہوتے ہیں، میں نے تو بس اسے خوش کرنے کے لیے میلہ بنا دیا، دیکھیں آج گدھا بھی خوش لگ رہا ہے۔ مالک ہنس پڑا اور بولا، چلو آج تمہاری شرارت نے میرا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن اگلی بار سوچ سمجھ کر شرارت کرنا۔ اس دن کے بعد حمید کی شرارتیں گاؤں میں مشہور ہو گئیں۔ سب گاؤں والے ہنسنے کے انتظار میں رہتے۔ شرارت اگر کسی کو نقصان نہ دے اور سب کو ہنسا دے تو وہ دل خوش کر دیتی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، مگر حمید نے سب کو خوش کر دیا۔